أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ آپ نے غور فرمایا روزے کی اس تاثیر اور خصوصیت کا ذکر قرآن پاک میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان فرمانے کے ساتھ ہی فرمایا لعلکم تتقون۔ اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ اس کا حصول، اس کی تمنا ہم سب کو ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے حقیقت جب تک ہمیں حاصل نہ ہو ہم بے چین رہتے ہیں۔ ہر چیز کی حقیقت کی طلب ہوتی ہے۔ جیسے لفظ مکان ہے اس پر ہم مطمئن نہیں ہوتے، مکان کی حقیقت چاہتے ہیں۔ کوئی ہمیں مکان کے لفظ پہ مطمئن کرے کہ مکان آپ کو مل گیا، مکان آپ کو دے دیا، مکان آپ کا ہو گیا، ہم کبھی اطمینان نہیں کرتے، کہتے کدھر ہے وہ، ہے کہاں؟ چونکہ لفظ مکان سے تو آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ مکان کی حقیقت ہوگی تو پھر رہائش اختیار کرے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا۔ اسی طرح لفظ سواری پر کبھی مطمئن نہیں۔ 1.5-2 گھنٹے سواری کا تذکرہ، اس کے فضائل، اس کی خوبیوں کا ذکر ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اور پھر دعا کر کے سب اٹھ گئے۔ ایسا نہیں ہوتا، سب پوچھتے ہیں وہ ہے کدھر، تاکہ ہم سفر میں سواری کی اس سہولت سے فائدہ حاصل کریں۔ ہمارے پاس سواری نہیں، ہم تو کرائے کی سواری، دقت ہوتی ہے۔ پھر دوسروں کی محتاجی آپ نے آج فضائل بیان فرمائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو حاصل کرنا ہے تو فرمائیے کیسے حاصل ہوگی؟ ہمیں تو سواری کی ضرورت ہے، بچوں کے ساتھ سفر ہوتا ہے، مستورات ہوتی ہیں، پردے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، نماز کا بڑا مسئلہ ہے، عام سواریوں میں احتیاط نہیں ہوتی ہے، محتاجی ہوتی ہے، وہ سواری نماز کے لیے روکتے نہیں ہیں، ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے۔ تو اپنی سواری کا آپ نے فرمایا اور اتنی دیر مذاکرہ فرمایا، تو وہ سواری کا حاصل کرنا بھی آپ نے فرمایا، وہ بھی آسان ہے، ضروری۔ تو فرمائیے حاصل کیسے ہوگی، فرما دیجیے، یہی بات ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے لفظ طعام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، فواکہ ہیں، پھل ہیں، ان کے بھی نام پر ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ لفظ طعام سے ہم اپنا پیٹ نہیں بھرتے، لفظ کھانا، لفظ پینا سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے جب تک حقیقت نہ ہو۔ ہم پوچھتے ہیں کہ ابھی افطار کا وقت ہوگا، تو آپ نے اتنی باتیں فرمائی، آپ نے انار کا، رمان کا نام لیا، اور آپ نے تفاح کا، سیب کا نام لیا، اور آپ نے موز کا، کیلے کا نام لیا، اور آپ نے جوافہ، امرود کا نام لیا۔ البتہ اس میں احتیاطی تدبیر ہے، ایک نام لوں گا وہ پھل استعمال نہ ہو، فراولہ۔ فراولہ عربی میں سٹرابری کو کہتے ہیں، سٹرابری خود کینسر ہے، کیا ہے؟ یہ خود کینسر ہے، اس کا تو استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ عنب ہے، عنب، انگور، آپ نے اتنے نام لیے، اور اب افطار کا وقت بھی قریب ہے، اب تو ظہر کے بعد ہے، پھر عصر کے بعد تو بالکل افطار۔ تو اب فرمائیے وہ پھل ہیں کہاں؟ چونکہ ہمیں تو پھل کے نام سے تو افطار نہیں ہوتا، پھل کی حقیقت سے فرمائیے۔ تو حقیقت کی طلب ہوتی ہے، تو ہاں تقوی ہے، تقوی۔ اور تقوی کی شروع میں ہم فضیلت ذرا یوں تذکرہ کرتے ہیں، میرے محبوب، میرے حبیب، میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے زیادہ قریب، میرے ساتھ فرمائیے، یعنی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب۔ فرمایا مجھ سے زیادہ قریب، کیا فرمایا؟ مجھ سے زیادہ قریب اور مجھے زیادہ پیارے، مجھے زیادہ پیارے میرے وہی امتی ہیں
وہی مرد عورتیں، وہی عورتیں، وہی مرد، وہی خواتین و حضرات میری امت میں وہی میرے زیادہ قریب ہیں، وہی مجھے زیادہ پیارے ہیں جن میں تقویٰ کی صفت ہو، جن کے پاس تقویٰ کی دولت ہو، جن کے پاس تقویٰ کا سودا ہو، جن کے پاس تقویٰ کا سامان ہو۔ بات واضح، زیادہ قریب مجھے زیادہ پیارے میرے وہی امتی ہیں، وہی مرد عورت ہیں جن میں تقویٰ کی صفت ہے، خواہ وہ کسی قوم اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر تقویٰ ہے، اگر تقویٰ ہے تو مظفر آباد میں رہتے ہوئے بھی، اسلام آباد میں، ایبک آباد میں رہتے ہوئے بھی ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب بھی ہیں، ان کے پیارے بھی ہیں۔ اگرچہ ہم پاکستان میں آزاد کشمیر میں رہتے ہیں پھر بھی ہم قریب ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے اور ان کے پیارے ہیں۔ اور اگر تقویٰ ہمارے اندر نہیں تو مدینہ پاک میں بھی رہتے ہوئے، مدینہ صرف عمرے اور حج کے لیے جو چند دن کا قیام نہیں، مستقل وہیں کی سکونت ہے، جنسیہ ہے، نیشنلٹی ہے، اور وہیں ہماری رہائش ہے۔ مدینہ پاک میں بھی رہتے ہوئے اگر تقویٰ ہمارے پاس نہیں، تقویٰ کا سودا اور سامان ہمارے دامن میں نہیں ہے، ہم اپنے نبی علیہ السلام کے قریب بھی نہیں، ان کو پیارے بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے تقویٰ کتنا ضروری ہے، تقویٰ، بات واضح ہو گئی۔ اب جب تقویٰ ہے، روزہ سے تقویٰ نصیب ہوتا ہے، تو اب دیکھیے جن کی عمر 30 سال ہے ان کو فرض رمضان کم از کم 15 رمضان تو پورے ان کو ملے۔ 15 سال کی عمر میں اگر روزہ فرض ہو گیا، ان پر بالغ ہو گئے، تو 15 رمضانوں میں پتہ کرنا ہے تقویٰ مل گیا تھا۔ اگر نہیں ملا تو اطمینان کیسے؟ مکان نہیں ملا، اطمینان نہیں، سواری نہیں ملی، اطمینان نہیں، بے چین ہیں۔ اور کہتے ہیں پتہ تو کریں۔ ہم ذرا پوچھتے ہوئے ہمیں حیا ہے، آپ ذرا پوچھ کر بتائیں وہ جو تذکرہ فرمایا آج ظہر کے بعد رہائش کا اور مکان کا اور اس کی بڑی خوبیاں، وہ ہے کدھر؟ سچ بتائیے، طلب ہوگی نہیں؟ 6 میں گوئیاں ہوں گی، آپس میں کانا پھوسی ہوگی، سرگوشی ہوگی کہ وہ بات جو فرمائی تھی ہم ذرا پوچھتے ہوئے حیا محسوس کرتے ہیں، آپ ذرا معلوم کریں ہے کدھر؟ یہاں کس جگہ ہے؟ اسی محلے میں ہے، مظفر آباد کے کسی اور محلے میں ہے، اسلام آباد میں ہے؟ تو وہ سننے والا کہے گا خیر ہے، کوئی نہیں، رمضان شریف ہے، ابھی آپ روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، عید کے بعد آپ کو بتائیں گے اس کا پتہ۔ تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ابھی نہیں جاتے، مگر اتنا تو بتائیں ہے کدھر؟ سچ بتا دیجئے، بتائیے طلب ہے یا نہیں؟ بے چینی ہے؟ اچھا، اچھی بات ہے، ابھی بے شک آپ نہ بتائیں لیکن رقبہ تو بتا دیں کہ مکان کتنے رقبے، کچھ تو بتائیے، رقبہ تو بتائیے وہ کتنے کنال میں ہے۔ اچھا اور کچھ نہیں، مہربانی آپ کی ہوگی، انشاءاللہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح اعمال میں ابھی ہم نہیں جائیں گے مکان دیکھنے، لیکن نقشہ تو اس کا کوئی ہوگا، کوئی اس کی تصویر، کوئی مہربانی دیکھیں ہم آپ کو پریشان نہیں کرتے، مگر اتنا تو سچ بتائیے، بھوک لگے گی نہیں لگے؟ اندر بے چینی، بے قراری ہوگی، وہ سواری کون سی ہے؟ ذرا اندازہ ہوگا رنگ کیا ہے اور کون سی مصنوعہ کون سا ہے اور مؤسسہ کون سا ہے اور کب کی اس کی جو تاریخ ہے، کتنا عرصہ کی ہے، اور جیپ ہے، کار ہے، کچھ تو بتائیے۔ کبھی بھی اطمینان نہیں ہوگا، بھوک لگے گی، اندر بے چینی، بے قراری ہوگی، پتہ کریں گے۔ آپ نے دیکھی بس صرف مجھے اتنا بتا دیں ہے کیسی، میں ابھی نہیں جاؤں گا دیکھنے، لیکن بتا تو دینا۔ اچھا ایسا کریں آپ کسی دن اس پہ سوار ہو کے بس سامنے سے گزر جائیں، میری بے چینی اور بھوک اتنی ہے کہ میں کہتا ہوں ایک نظر دیکھوں، سچ بتائیے، ایک دفعہ آپ گزر جائیے، بس میں قریب نہیں جاؤں گا، دور سے دیکھ لوں، مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوگا کہ سچ بتائیے۔ یہ بھوک ہے، یہ سچی طلب ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط بات کر لیں، یہ اندر کی بھوک ہے، کہاں چھپائیں گے اس کو؟ یہ غلط بھی نہیں ہے، یہ طلب غلط نہیں ہے،
یہ بھوک ایک فطری چیز ہے، ایک فطری تقاضا ہے. فطرت نے اندر سے مطالبہ کیا کہ جس کی اتنی خوبیاں سنی ہیں، اور قربان جائیے دونوں جہان زمین و آسمان قربان کہ تقوی پر میرے نبی علیہ السلام کا قرب ملتا ہے. خدا کی قسم یہ سواریاں اور یہ رہائش اور یہ منصب اور عہدے کیا دونوں جہان بھی ملے وہ بات نہیں جو تقوی میں میرے نبی علیہ السلام کا قرب ملتا ہے. عاشق تو بے چین ہوگا، اس کے آنسو برسیں گے. اچھا میرے محبوب ملتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کا قرب ملے گا، میں ان کا پیارا بنوں گا، ان کا لاڈلا بنوں گا، وہ مجھ سے پیار فرمائیں گے، مجھے اپنا قرب دیں گے. تو بتائیے تقوی ہے کیا؟ میں سب کچھ لٹانے کو تیار، بتا دیجیے. اس کی بے چینی پیدا ہوگی، درد اور غم پیدا ہوگا کہ چھوڑیے مادی چیزیں اور دنیاوی چیزیں، مگر ان کی بھی بھوک سچی طلب ہو تو پیدا ہوتی. آدمی سوچتا ہے وہ مکان کیسا ہے، اس کے تذکرے، اس کی تعریف، اس کا محل وقوع معلوم کرتا ہے، رقبہ معلوم کرتا ہے. پھر یہ بھی معلوم کرتا ہے وہ مکمل ہے یا ادھورا ہے. اگر اس میں کوئی فی الحال تعمیر کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں کم ہیں تو بے شک ابھی نہ دیں، مگر تھوڑا سا مجھے بتا دیں، کسی کے ذمہ لگاؤں تاکہ کچھ نہ کچھ ظاہر و مکان میں نے لینا ہے، آپ نے بتا دیا، اور مجھے ملے گا شوال میں، مجھے ملے گا لیلۃ الجائزہ میں، انعام رات میں ملے گا، انعام رات. دیکھیے ہم سب کو کتنی غفلت ہو گئی، احتیاطی تدابیر کا ہمیں پتہ تک نہیں ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی آخری رات کا نام انعام رات رکھا. کیا رکھا؟ چاند رات یہ نام نہیں ہے. چاند رات تو غافل لوگوں کا رکھا ہوا نام، گھومنے پھرنے کا، غفلت کا ماحول بنانے کا نام ہے. انعام رات انشاءاللہ آپ سے ذکر کروں گا کل جب بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آخری روزے میں، آخری افطار میں، آخری رات میں. ویسے تو حدیث پاک میں تو آپ نے بارہا سنا یہ آخری رات لیلۃ الجائزہ انعام رات، شب عید الفطر ہے اس سے پہلی رات، جو عبادت کرے جنت واجب ہے. یہ تو آپ کے علم میں ہے، معروف حدیث پاک ہے. اور بھی دامن بھرنے کے بہت فضائل. اس کے علاوہ اس رات میں کتنی بخشش کے فیصلے، کتنے انعام و اکرام کے فیصلے، یہ الگ تفصیل انشاءاللہ کسی موقع پہ ضرور سنائیں گے. آخری افطار، آخری رات میں کیا کچھ نصیب ہوتا ہے، کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جس کو یہ سب نصیب ہوتا ہے. ورنہ تو دیکھیے جو الیاسی مسجد سے اعتکاف سے فارغ ہو کے واپسی ہوتی ہے، راستہ ہی نہیں ہوتا ہے. بازار سجے ہوئے، لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کھا رہے ہیں، اور اس رات کو پاؤں تلے روند رہے ہیں. میرا رب کہاں انتظار کر رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کتنے فضائل ارشاد فرما چکے، لیکن وہ رات صرف ایبک آباد میں یا مظفر آباد میں بھی پاؤں تلے روندی جاتی ہے. مظفر آباد میں بھی غفلت کی فضائیں. یہ مہینہ سچ پوچھئے حقیقت ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے مال کمانے کا نہیں، اعمال کمانے کا. زیادہ سے زیادہ وہ دکانیں جن میں خورد و نوش کے سامان ہے، کھانے پینے کے، اس حد تک ان کا کھلنا، وہ بھی 1-2 گھنٹے کے لیے، گاہکوں کو پتا ہو جلدی سے خرید کے بس واپس، تاکہ دکاندار بھی وہ بھی تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، نفل 70 نفل فرضوں کے برابر، فرض 70 فرضوں کے. سبحان اللہ. اے قرآن پاک دن میں تلاوت، تھکنا یہاں میرے رب کو پسندیدہ ہے. تلاوت میں تھکنا، عبادت میں تھکنا، عبادت میں، تلاوت میں اتنا تھکا ہے، اس نے رب کو راضی کرنے میں اپنے کو تھکایا ہے. اس لیے ایک حفاظتی تدبیر، احتیاطی تدبیر یہ بھی عرض کروں گا کہ سجدہ لمبا ہو. نماز میں سجدہ، انفرادی نماز جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، سجدہ لمبا ہو. سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سجدہ جتنا لمبا ہوگا رب کا قرب اتنا زیادہ نصیب ہوگا. رب کی بارگاہ میں قرب اتنا ہی زیادہ ملے گا جتنا سجدہ لمبا ہوگا. تو جلدی جلدی نہ ہو، سجدہ لمبا ہو. صحت کے لیے الگ باتیں ہیں، یہ تو کوئی مقصود بھی نہیں ہے کہ صحت کے لیے سجدہ کتنا ضروری ہے، اور لمبا سجدہ صحت کی کتنا ضرورت ہے. دماغی
بیماریوں کے لیے مالی خولیا، ڈپریشن، ٹینشن اور باقی دماغی اور آنکھوں کی بیماریوں میں حفاظت کا ذریعہ لمبا سجدہ ہے۔ سجدہ جتنا لمبا ہوگا خون اتنی دیر سر کا، آنکھوں کا سارا خون اپنے اس میں رہے گا۔ آپ نے دیکھا آپ کھڑے ہیں تو خون اس طرح سر میں پوری طرح نہیں ہے چونکہ بہاؤ نیچے کی طرف ہوتا ہے، مگر آپ رکوع میں گئے تو اور خون اعضاء میں اعتدال ہو کر پہنچا۔ خدا کی قسم کسی دن میرا رب توفیق دے تو اس بات کا بھی تذکرہ ہو کہ یہ نماز کتنی بڑی نعمت ہے، نماز خود کتنی حفاظت کرتی ہے، نماز خود کتنی برکت ہے، نماز پوری کائنات کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ نماز کی جامعیت، نماز پوری کائنات کی عبادت کا مجموعہ جو اس امت کو ملا ہے۔ رکوع میں تسلی سے ٹھہرنا چاہیے، لمبا ہو رکوع بھی، پھر قومے میں اطمینان سے کھڑا ہونا ہے، یہ جو رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے قومہ، پھر سجدہ اطمینان سے، دونوں سجدوں میں اطمینان سے، سجدے میں قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اور غور فرمائیے، رمضان شریف آیا، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، دو ہی عبادتیں زیادہ ہوئی نا، دو ہی تحفے۔ دن کا روزہ رب العالمین نے فرض کیا، رات کی تراویح رحمت للعالمین نے عطا فرمایا۔ فرمایا میری امت دن کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، رات کی تراویح میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہیں ہدیے میں دی ہے۔ یہ ہدیہ کتنا آنکھوں سے لگانا۔ اور دیکھیے 20 رکعت تراویح میں 40 سجدے ہیں، کتنے؟ ہر سجدہ رب کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو گویا روزانہ رب کی قرب کے 40 درجے، 40 مقامات، 40 درجے انعامات کے روزانہ تراویح کی برکت سے بندوں کو نصیب ہو۔ وہ بلندیاں، وہ قرب، وہ تمغے، وہ اعزازات، سبحان اللہ۔ تو سجدہ لمبا ہو، فرمائیے احتیاطی تدبیر اور حفاظتی تدبیر کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان شریف میں کاروبار نہ ہو۔ مثلا ایک بات پوچھتا ہوں، یہ پتہ چل جائے کہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں آپ محنت اتنی کریں گے، تاجروں کو پتہ چل گیا محنت اتنی ہوگی مگر نفع 70 گنا ہوگا، 1 روپے کے 70 روپے ملیں گے، 100 کے 70 700 بنیں گے، 7000، اور 1000 کے 70,000 ملیں گے۔ اس میں کوئی ناجائز بھی نہیں، بے جا منافع بھی نہیں، بس ترتیب ہے۔ اس مہینے میں آمدنی بہت ہوگی، اس مہینے میں آمدنی بہت ہوگی، 1 کے 70,000 کے 70,000، لاکھ کے 70,000، عام دنوں میں لاکھ کمائیں گے اتنی دیر میں، اس مہینے میں اتنی دیر میں 70 لاکھ کمائیں گے۔ بتائیے سب اپنے کام چھوڑ کر تجارت میں لگیں گے نہیں لگیں گے؟ کہ یہ مہینہ کمانے کا ہے، وہ اس کو بھی چھٹی کراؤ، فوج میں جو ملازم اس کو بھی بلاؤ، بھتیجے کو بھی، بھانجے کو بھی، بیٹے کو بھی چھڑواؤ، چھٹیاں کراؤ، اسکولوں سے بھی چھٹیاں کراؤ۔ یہ موقع ہاتھ میں نہیں آتا، بتا دیجئے۔ سب کہیں گے خدا کے بندو سال بھر کی محنت ایک طرف، 1 مہینے کی ایک طرف، اس مہینے میں اتنی آمدنی ہے کہ مت پوچھیں۔ تو بتائیے مال کا معاملہ ہو تو کتنا رجحان ہوگا۔ اعمال کا ہے کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اس مہینے میں ملتا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں ملتا، ایک نفل فرضوں کے برابر۔ تو بتائیے سب سے زیادہ محنت اعمال کی اس مہینے میں ہے یا؟ اور اس مہینے میں نے عرض کیا احتیاطی تدابیر میں کپڑے نہیں سلوانا، اس لیے کہ کپڑے آپ کا ایک جوڑا ہے مگر اتنا زیادہ ڈھیر خیاط اور درزی کے سر پہ۔ درزیوں نے خود بتایا کہ آپ تراویح کا پوچھتے، ہم فرض نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اب آئیے بد دعا کی طرف کہ اس کی وہ تراویح اور اعمال جو ضائع ہوئے درزی کے سبب ہم بن گئے، بتا دیجیے ہم سبب بنے تو اس کا وبال ہمارے اوپر بھی ہوگا، اس کا غضب اللہ کا ہم پہ بھی نازل ہوگا، ہم بھی گناہگار ہوں گے اور وہ خود بھی بیچارہ اللہ کی غضب میں ہوگا۔ مال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مال تو کافروں کے پاس بھی ہوتا ہے، نہیں مال کمانا، مال کے پیچھے لگنا، یہ کوئی نہیں ہے۔ اصل اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، رضا اللہ تعالیٰ کی
قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہو، یہ میرے نبی علیہ السلام کی پاک تعلیمات کی روشنی میں ملے گا۔ چنانچہ جبریل امین نے بد دعا کی، رمضان کا مہینہ پائے جو اپنی بخشش نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے، بد دعا جبریل امین کی ہے، آمین میرے نبی علیہ السلام۔ تو جو تراویح نہیں پڑھ رہا، جو رمضان کی قدر نہیں کر رہا، تو اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احتیاطی حفاظتی تدابیر پہ عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ تقویٰ کے حوالے سے تقویٰ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا۔ اور یہ ضروری ہے چونکہ روزے کی سب سے بڑی برکت تقویٰ کا حصول ہے۔ آیا تقویٰ ہمیں ملا نہیں ملا؟ جن کی عمر 50 برس ہے ان کو زیادہ سوچنا ہے کہ 35 سال ہو گئے، تقویٰ ملا نہیں ملا، 35 سال روزے رکھے۔ 60 سال 70 سال والوں کو اور فکر کرنا کہ اتنا عرصہ سے روزہ رکھ رہے ہیں مگر تقویٰ نصیب ہوا نہیں ہوا۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ تقویٰ گناہ سے بچنے کا نام۔ جو رگڑ لگتی ہے، رگڑ وہ اس پہ جو رگڑ لگتی ہے تو رنگ چڑھتا ہے، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد۔ جو رگڑائی ہو پھر صفائی ہوتی ہے، پسائی ہوتی ہے۔ اب نیکیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، رگڑ نہیں لگے گی۔ نیکیاں کر رہے ہیں، گناہ نہیں کر رہے، یہ کرنے کا کام کر رہے ہیں، نہ کرنے کا نہیں، یہ رگڑ لگے گی۔ میری بات نہیں واضح؟ رگڑائی جب ہوتی ہے، رگڑائی تو پھر صفائی ہوتی ہے۔ تقویٰ گناہ سے بچنے کا نام۔ یہ جو آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، ہٹاتے ہیں، آپ پوری صلاحیتیں لگاتے ہیں۔ کشمکش بتائیے، یہ کشمکش ہوتی ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، کھینچا تانی ہوتی ہے۔ کش نفس و شیطان گناہ کی طرف کش کرتے ہیں، اللہ کا خوف مکش کرتا ہے۔ اب یہ کش مکش ہے، گناہ کرو، اللہ کا خوف کہتا ہے نہ کرو، کرو نہ کرو، کہ اس کھینچا تانی میں جب اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے گناہ سے، اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، تو اس کش مکش میں یہ اللہ جل شانہ کامیاب ہونے والوں کو اپنی محبت کی کشمش عطا فرماتے، اپنی معرفت کی مٹھاس دیتے ہیں، چاشنی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ جتنا جھٹکا زیادہ لگتا ہے اتنی زوردار بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے نا، جتنا زوردار جھٹکا لگتا ہے پانی سے جہاں بجلی بنائی جا رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں جتنا زوردار جھٹکا بجلی اتنی زوردار۔ تو گناہ کو چھوڑنے پر جتنا زوردار جھٹکا لگے گا ایمان کی بجلی اتنی زوردار پیدا ہوگی، اور تقویٰ اتنا زیادہ اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہی تو بنیادی چیز ہے، تقویٰ نصیب ہو جائے۔ تقویٰ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اور فکر آخرت کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس رہنے سے، ان کی صحبت میں۔ اور دوسرا ذریعہ اس کا تنہائی میں اپنی موت کا، اپنی قبر کا خیال کرنا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں پر اجر، گناہوں پہ پکڑ کا احساس کرنا، یہ دھیان کرنا، اپنی حالت پہ غور کرنا، سوچنا قبر میں میرا کیا حال ہوگا، قیامت میں جب سب بندے اٹھائے جائیں گے میری کیا حالت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، میرا اعمال نامہ میرے سامنے کھلے گا تو کیا ہوگا، میں کیا جواب دوں گا، کہاں چھپوں گا، کہاں منہ چھپاؤں گا۔ یہ احساس، یہ سوچنا مسلسل، اور ہر عمل سے پہلے یہ ہمیشہ سوچنا چاہیے، ہر عمل سے پہلے اس کا انجام کیا ہوگا، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، انجام کیا ہوگا۔ تو ظاہر ہے اچھے عمل کا انجام اچھا ہے، پھر آدمی اس کو کرے گا، برے عمل کا انجام برا ہے تو رک جائے گا کہ نہیں، انجام کے اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے تو رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے۔ اور اگر پھسل گیا تو پھر بھی سرکش اور نافرمان گناہ گار نہیں ہوگا، نادم اور پریشان گناہ گار ہوگا، فوراً توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں تقویٰ کی حقیقت عطا فرمائے۔ اس میں ایک اصول بتاتا ہوں، رب کے حقوق بھی پورے ادا ہوں، سب کے بھی پورے۔ محتاط یعنی پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا، پھونک پھونک کے
قدم رکھنے والا، رب کے حقوق بھی سب کے حقوق بھی ادا ہوں۔ اچھا، ایک اصول ہے، اصول کیا ہے؟ ایک ضابطہ ہے، جو اپنے رب سے ہم اپنے لیے معاملہ چاہتے ہیں پہلے وہی معاملہ سب کے ساتھ ہم کریں گے۔ جو چاہتے ہیں کہ رب ہمارے ساتھ کرے وہی معاملہ پہلے ہم سب کے ساتھ کریں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمارے شرم پردے رکھے، یہی بات ہے، سب کی دعا ہوتی ہے، یا اللہ سارے دے شرم پردے رکھیں۔ تو اپنے ساتھ ہم یہ معاملہ رب کی طرف سے چاہتے ہیں کہ رب ہمارے پردے رکھے، یہی بات ہے۔ تو ارشاد فرمایا تم سب کے پردے رکھو پہلے، من ستر عورت اخیہ المسلم ستر اللہ عورتہ فی الآخرہ، تم سب کے پردے رکھو گے رب تمہارے پردے رکھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ تم سب کے پردے اکھاڑو اور سب کے پردے پھاڑو اور اپنے لیے تمنا ہو کہ رب پردہ رکھے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ومن کشف عورت اخیہ المسلم کشف اللہ عورتہ فی الآخرہ، جو دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری بھی فرمائے۔ یہ اصول ذہن میں رہے گا، رب کے حقوق بھی سارے ادا ہو، سب کے بھی ادا ہو، توازن ہو، اعتدال ہو، پھونک پھونک کے قدم رکھا جائے۔ یہ دنیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تقوی کیا ہے؟ عرض کیا امیر المومنین، کبھی خاردار جھاڑیوں کے راستے سے آپ گزرے ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں، جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، کئی دفعہ گزرتے۔ امیر المومنین آپ کیسے گزرے؟ ارشاد فرمایا اپنے دامن کو بچا بچا کے، اپنے دامن کو بچا بچا کے، لپیٹ کے، سمیٹ کے، تاکہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے اور میرے دامن کو کوئی متاثر نہ کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ دامن کو بچا بچا کے گزرتا ہوں۔ عرض کیا امیر المومنین یہی تقوی ہے۔ دنیا ایک خارستان ہے، یہاں کانٹے ہیں گناہوں کے ہر طرف، اپنے دامن کو، ایمان کو، تقوی کے لباس کو بچا بچا کے، سمیٹ کے، لپیٹ کے گزر جانا، یہی تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا نام، رب کے حقوق بھی سب کے بھی پورے ادا ہو۔ تو یہ اصول ذرا کون بتائیں گے کہ اصول ہے کہ رب سے اپنے لیے ہم جو چاہتے ہیں پہلے وہ ہم سب کے ساتھ معاملہ کریں تو رب ہمارے ساتھ کریں گے۔ اگر سب کے ساتھ ہم وہ معاملہ نہیں کرتے تو رب کی طرف سے ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوگا۔ مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہمیں عزت دے، اللہ تعالی ہمیں عزت دے، واضح ہے نا، سب کی تمنا یا اللہ عزت آبرو۔ تو فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، تم تواضع اختیار کرو، دوسروں کو عزت دو، دوسروں کو ان کا مقام مرتبہ ان کو دو، اللہ تمہیں تمہارا مقام مرتبہ دیں گے۔ تم دوسروں کو تو عزت نہ دو، دوسروں کو ذلیل کرو، دوسروں کو رسوا کرو، دوسروں کو نیچا دکھاؤ اور تم چاہو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور بھی کتنی چیزیں ذرا غور فرمائیے۔ ہاں، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، یا اللہ رحم فرما، تو فرمایا جو رب سے تم رحم چاہتے ہو پہلے سب پہ رحم کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں۔ اصول ذہن میں آگے اور بھی سارے امور پہ آپ دیکھ لیں گے، اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ رب سے اپنے لیے جو چاہتے ہیں پہلے وہ سب کو وہ حق دینا ہوگا، پھر رب ہمیں وہ عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم سب کو نہیں دیں گے تو رب کی طرف سے بھی نہیں ملے گا۔ تقویٰ میرے رب کی رحمت ہے۔ قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقویٰ میں بڑا ہوا ہو۔ تقویٰ جس کا زیادہ ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسی کا مقام زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے ہاں بھی اسی کا مقام زیادہ ہے۔ حق تعالی شان ہو ہم سب کو تقویٰ کی کامل صفت سے متصف فرمائے۔ یہ خوبی، یہ نعمت ہم سب کو جی بھر بھر کے، دامن بھر بھر کے کامل درجے میں عطا فرمائے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.